ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا آپ تمام پینلسٹ کے سامنے رکھا کہ کیا مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں, آپ کے خیال میں منظر عام پر آئیں گے؟ کیونکہ کچھ باتیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں, کچھ اطلاعات ہیں, ابھی کنفرمیشن تو اوبویسلی باتیں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مشہد کے مقام پہ جب تدفین ہو تو اس وقت وہ وہاں پہ موجود ہوں. باقی کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے فائزہ, اب تک ایران کو جو سب سے زیادہ لاس ہوا ہے وہ اپنے سینکڑوں سائنٹسٹ کھو چکے ہیں. وہ اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو جو ہے وہ کھو چکے ہیں. میرے اور آپ جیسے جو طالب علم تھے وہ بھی میڈیا پہ یہ سوال کرتے تھے کہ ایران اتنے واقعات ہونے کے باوجود بھی اپنی لیڈرشپ کو سیکیور نہیں کر سکا. تو یہ ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا کہ پوری دنیا کو انہوں نے یہ جواب دینا تھا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو سیکیور نہیں کر سکے. ایک ناپاک ریاست اور ایک ملعون اور قاتل جو ہے, کیا کہوں اب اس کے لیے بہت سی الفاظ میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن ایتھکس کا مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کی جانب سے ان تمام لیڈرشپس کو ٹارگیٹ بنایا گیا. اور مجتبیٰ علی خامنہئی جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا شروع میں بھی جب ان کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی کہ وہی نئے سپریم لیڈر ہوں گے, تو اس وقت بھی بڑا کانفیڈینشیل رکھا گیا چیزوں. تو دو پہلو اس کے ہو سکتے ہیں. ایک پہلو جس کو آپ نے بات کی کہ انہیں منظر عام پہ آنا چاہیے, وہ کہاں آئیں گے, کس وقت آئیں گے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سرپرائز دیں جو ایرانی ہیں یا ایرانی لیڈرشپ ہے. علی باغر کالیباف کی اگر جہاں تک میں بات کروں, اور ان کی جو قیادت میں بالخصوص جو مسعود پزشکیان, وہ بڑے آیت اللہ خامنہئی کے جو پورا فیملی ہے اور خاص طور پر جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کے بارے میں متعدد بار جو ہے وہ میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا ہے. لیکن ان کا آنا ہر وقت ٹاک میں بیٹھا رہتا ہے کہ وہ اس کسی نہ کسی طرح ایران کی اس لیڈرشپ کو اپنا ہدف بنائے, ٹارگٹ بنائے, کیونکہ اس نے یہ بار بار دہرایا کہ میں ایران میں کسی بھی جو سپریم لیڈر ہے وہ میرا پہلا ہدف ہے. تو یہ انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت کیا ہوگا. ایک اور یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو کہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ٹیکنیکل نیگوسیشن ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں, اس کی کنٹینیوٹی کے لیے, اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے دونوں جو فریق ہیں انہوں نے اپنے اپنے پلڑے بھاری رکھنے ہوں گے. کیسے؟ لیٹ سپوز کہ یہ جو اسپائلر ہے اسرائیل, یہ مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے, ٹاک میں بیٹھا ہے. یہ کوئی بھی, سوری ٹو سے میں ٹرم استعمال کروں گا, کوئی بھونڈی یہ حرکت کر سکتا ہے جس سے یہ, لیکن اگر تو ریٹیلیٹ کرتا ہے اس کے ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے, اس کا ایک اور امپیکٹ ہوگا. لیکن اگر امریکہ ریٹیلیٹ کرتا ہے یا اٹیک کرتا ہے اور ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر امریکہ ایسا نقصان اٹھائے گا جو تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے گی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی. لیکن چھوٹے موٹے ایشوز آتے رہیں گے, جیسے اپاچی ہیلی کاپٹر کا ایک واقعہ ہوا, پھر انہوں نے غرب جزیرے پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا, چھوٹا موٹا معاملہ. ابھی جو ہے آپ نے پلانٹس پہ حملہ بھی کیا جو نظام کو تباہ کر دیا. لیکن یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں خطرناک صورتحال ہے, اور اس کو اس طریقے سے نہیں ہم بیان کر سکتے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوحہ ایکارڈ ہوا, ویتنام میں کتنا ٹائم لگا, جنیوا ایکارڈ ہوا, پھر یہ ہمارے سامنے اوسلو ایکارڈ, تو بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں, وہ ٹائم اس میں بہت زیادہ لگتا ہے. تو ایران کبھی بھی اس معاملے میں فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گا, یا وہ اتنا کانفیڈنٹ اس معاملے میں نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ نہ بنایا جائے. تو آیت اللہ خامنہئی کہ یہ اس وقت جو رسومات ادا کی جا رہی ہے, ان کا تدفین جو ہے وہ بھی 9 تاریخ کو ہوگی. تو یہ بہت ہی کانفیڈینشیل رکھا گیا ہے, کیونکہ جو موساد جو ہے وہ اس کا ایک حد تک ایران کے اندر کوئی انٹروین یا اس کی جاسوسی یا اس کا ایک نیٹ ورک جو ہے اس کو خارج سے امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. تو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہمارا اس میں کیا, لیکن ہم تو ایران کی بات کر رہے ہیں, ہم اس پوری کرائسس کی بات کریں, ہمارے اور ایران کے ان تعلقات اور اس کا ایک رد عمل جو پہلے جیسے حالات اب نہیں رہیں گے, یہ ہمیں بات کو بالکل سمجھنا ہے. کہ اب اسرائیل کا گو کے پہلے بڑا ایک پردے کے پیچھے ایک کردار تھا, ایران پاکستان کے حوالے سے کوششیں, انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا, لیکن اب ایران کی تو ہم نے یہ ثالثی کروائی ہے, تو اس کے بعد ہمیں بھی کچھ غیر معمولی فیصلے لینے پڑیں گے.
اور فیصلے کرنے بھی پڑیں گے کہ اب یہ جو چالاک دشمن ہے جو اس پورے خطے میں اس خاص طور پر اس نیگوسیشن کے عمل کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہو. اب وہ جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس میں دو چیزیں, اگر سسٹین کیا تو سسٹین بھی کریں گے. یہی فارمولا مڈل ایسٹ کرائسس میں امریکہ ایران وار میں یہ ایک فارمولا کھل کے سامنے آیا. آپ دیکھیں جنہوں نے ریٹیلیٹ کیا, جنہوں نے ریسٹینڈ کیا, انہوں نے سسٹین کیا. تو جو ریسٹینڈ مظاہرہ کرے گا وہ سسٹین کرے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سسٹین کر رہا ہے اور جو ریسٹینڈ کر رہا ہے وہ ایران ہے. تو اس میں اس کو مجھے بظاہر جو ہے اس میں میں کوئی کہیں پہ میں اپنی وابستگی کو ایک نیوٹرل, آپ ایک تجزیہ کار کے طور پر آپ مجھے دیکھ لیں بغیر ایموشنل اٹیچمنٹ, بھائی دوست, تو جو فیکٹس بتا رہے ہیں میں نہیں بتا رہا, یو ایس سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے بتا دیا کہ 45 to 55% جو ایئر میں اسٹرائکس, جو میزائل اسٹرائکس تھے, جو انٹرسیپٹرز تھے, جو ذخیرہ تھا اسلحے کا جو اس خطے میں استعمال ہونا تھا, اس کو امریکہ استعمال کر چکا ہے. اس میں 4 سے 5 سال لگ سکتے ہیں اس کو. تو اس وقت ایران کی جو پوزیشن ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ تصویراتی, اس کی جو تصویراتی اہمیت ہے یا اس کی لوکیشن ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اس وقت مکمل. بالکل ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے پرسیپشن بلڈ کرنے کی بات کی نا ابھی کچھ دیر پہلے. اچھا کچھ پرسیپشنز ایسی ہوتی ہیں جو بلڈ ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جتنی مرضی کوشش کر لیں جو پرسیپشن اس کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی اس کے آڑے آ جاتی ہے. جیسے کہ ایران اور اس جنگ میں دیکھا جا رہا تھا کہ بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم وننگ پوزیشن میں ہیں. ایون ان کا اپنا میڈیا ان کے اگینسٹ چلا گیا جس کو انہوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی کہ یہ تو مطلب جس بھی سینس میں آپ کہہ لیں کہ تنقید کی کہ آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے ملک پہ. اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار یہ پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ لوزنگ پوزیشن میں, ایران مذاکرات کے لیے جو ہے بیگ کر رہا ہے. لیکن سچویشن اس کے اگینسٹ نظر آئی. پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ ایران بیگ نہیں کر رہا, امریکہ بار بار, کیونکہ امریکہ کے آگے ہمیں جو مڈ ٹرم الیکشنز میں نظر آ رہے ہیں. پھر اوبویس سی بات ہے کہ اس نے اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے جو اس کے اگینسٹ وہاں پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اب آپ کے خیال میں آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب کے جنازے کا مشرق وسطیٰ کے معاملات حالات کے ساتھ کیا لنک بنے گا, اور اسپیشلی کتنا گہرا اثر پڑے گا اس سارے واقعے کے, اس جنازے کے بعد؟ یہ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو عصر حاضر ہے, کنٹمپریری ورلڈ ہے, اس کے اندر اتنی بڑی یکجہتی کا جو مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہونے والا ہے, تو وہ میرا خیال ہے بذات خود ایک بہت بڑا افیکٹو اور بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا اکراس دا بارڈرس, اکراس دا فرنٹیئرس. کیونکہ عام طور پہ کہا تو جاتا ہے کہ حکومت کے پیچھے, اپنی سپریم قیادت کے پیچھے عوام کھڑے ہیں, لیکن عام طور پہ وہ کھڑے نہیں ہوتے. وہ بھی ایک پرسیپشن ہوتا ہے. یہاں ہمیں یہ نظر یہاں ہمیں یہ نظر آئے گا. یہ صرف پرسیپشن نہیں ہوگا, کیونکہ ویسے تو دنیا میں پرسیپشن پہ جنگیں ہو جاتی ہیں, یعنی بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں پرسیپشن اور مس پرسیپشن پہ. اور کہا جاتا ہے نا کہ a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. کہ ابھی سچ آپ نے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے تو جو شو باندھ رہا ہوتا ہے, اور جو جھوٹ ہے وہ دنیا کا آدھا چکر لگا چکا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں نا, پرسیپشن بلڈرز, پرسیپشن مینجمنٹ کرنے والے, وہ باقاعدہ سچ کو, اس جھوٹ کو اس طریقے سے کنوے کرتے ہیں. یعنی سچویشن جیسے ابھی بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ پیمانہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ کس طرح چیزوں کو دیکھنا پرکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمیں ان پیمانوں کو اپنانا چاہیے کہ یارڈ اسٹک, صحیح یارڈ اسٹک پہ ہم چیزوں کو جج کریں, بجائے کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو اٹرنسز ہیں, جو ان کے القابات ہیں اور خطابات ہیں, ان کے اوپر چلا جائے. ظاہر ہے. اچھا ویسے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اوور آل دیکھیں تو انپریڈکٹیبل پرسن ہے, شروع دن سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اب کیا کریں, وہ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو عہدہ ہے وہ جو ہے نا اٹ سیلف بہت میننگ فل ہے, تو ہم اس عہدے کی بیس پہ اس چیز کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. ابھی بھی وہ دنیا کے پاورفل ایک لیڈر ہے, انہیں کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے پاورفل شخص جو ہوتا ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اور امریکہ اب بھی ایک سپر پاور ہے, کسی کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی بات پہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایموشن سے ہٹ کے بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ایران کے ساتھ بھائی چارہ ہے, ایک میسو فائر پاور ہے ان کے پاس, اور وہ اب بھی بہت ہے. بہت سی چیزیں ایگزاسٹ ہونے کے بعد نہیں دنیا میں, جیسے ماضی میں بھی اگر انہوں نے نیوک کیا جاپان کو, انہوں نے کر دیا,
انہوں نے کر دیا 2 شہر اڑا دیے, لوگ صفاستی سے مٹ گئے, ناگاساکی میں, ہیروشیما میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ فلرش ہی کرتا گیا. اس نے بحری بیڑے بھی بنا لیے, دنیا کا نمبر 1 اکانومی بھی بن گئی, سب کچھ کیا, ایکسپلائٹیشن بھی کی, دنیا میں چودراہٹ بھی کی, بدماشی بھی کی. تو یہ میں اس کو فتح کے طور پہ نہیں گنتا, میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ استعماری قوت کے طور پر. وقت کی قلت ہے, میں چاہتی ہوں شارٹلی ایک اور کوسچن کا آنسر کر دیں, پھر اس سیم کوسچن کا میں ڈاکٹر صاحب سے بھی آنسر لے لوں. اچھا, ایران کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تو چلیں جو اٹیچمنٹ ہے, کیونکہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے, پھر ہمارے کچھ مذہبی ان کے ساتھ بھی تعلقات بنتے ہیں. پاکستان کے لوگ ایران کے لوگوں کو ہمارے مذہبی تعلقات میں, جیسے میں نے ابھی کہا نا, کہ کچھ بنتے ہیں اس طرح سے. لیکن اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے تھے, کچھ ایموشنل تعلقات تھے, کچھ تجارتی تعلقات تھے. اب اس جگہ پہ آ کے جب بھارت اس کے اگینسٹ جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو وہ شیک ہو گیا ہے. لیکن بہرحال ایران نے اپنا تیل بیچنا ہے اور بھارت نے خریدنا ہے. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو نریندر مودی صاحب خود تو نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ, ان کو جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں, وہ اپنا ایک وفد بھیج رہے ہیں, اس سے کوئی تعلقات میں بہتری آئے گی ایران کے ساتھ یا مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ابھی واضح کی گئی تھی کہ ایران ایک دنیا میں اس وقت جتنے بھی لیڈرشپ کے ماڈلز ہیں ان میں ایک اچھا ماڈل ہے. وہ ٹھیک ہے, ان کا یونیک ہے, منفرد ہے, ایک اوپر سپریم قیادت ہے, ایک اسپریچول قیادت ہے, ایک ریولوشنری گارڈز ہیں, ایک ریگولر آرمی ہے, ایک صدر صاحب ہے, ان کی کیبنٹ ہے. لیکن بہرحال وہ ایک آپس میں ان ہارمنی چل رہے ہیں. کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے اختلافات تو ایک یونیفائڈ نظام میں بھی آ جاتے ہیں, تجارتی معاملات لے کے چلنے لیکن یہ ہے کہ تجارت کو بھی انہوں نے چلانا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کریں گے تجارت, لیکن اپنی جگہ پہ اپنے فرم رہتے ہوئے. بالکل, مطلب وہ پہلے والے ایموشنل تعلقات نہیں ہوں گے, ٹھیک ہو, وہ ختم ہو گئے معاملات کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن, سیم کویسچن آپ سے, آپ کے خیال میں بھارت کے وہ تعلقات رہیں گے ایران کے ساتھ؟ کیونکہ بھارت ایک جانب تو مدر لینڈ فادر لینڈ کی بھی ایک ڈیفینیشن چل رہی ہے ہمارے سامنے اسرائیل کو لے کے, پھر بھارت کے تجارتی تعلقات بھی ایران کے ساتھ ہیں, تو جو بھی ہے بہرحال وہ ایک بھارت جو ہے وہ نہ تو وہ لوز کرنا چاہے گا تجارتی تعلقات, نہ ہی obvious سی بات ہے ایران اس لیول پہ نہیں لوز کرنا چاہے گا. تو آپ کے خیال میں یہ معاملات اب کس سائڈ پہ جائیں گے؟ ہمیں پوری دنیا کو بھارت کا بھیانک چہرہ بھی دکھانا چاہیے اور ساتھ میں ایک دعا بھی کرنی, اور ساتھ میں ایک دعا بھی کرنی چاہیے کہ مودی کا حیات جو ہے وہ ہندوستان کا وزیر اعظم رہے. سفارتی تعلقات اس سے یہ ہوگا جب یہ ایک تاحیات وزیر اعظم ان کا پردھان منتری بن جائے گا تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ مائکروسکوپ میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی سفارتی تعلقات کی دنیا میں, یہ ڈپلومیٹک ورلڈ میں, وہ آپ کو ایک جراثیم کے طور پر جو مائکروسکوپ میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, سفارتی طور پر وہ اتنا آئسولیٹ ہو جائے گا اگر یہ مزید نریندر مودی پر سر اقتدار رہتا رہا. بنگال کے ساتھ دیکھیں آپ, سری لنکا کے ساتھ دیکھیں. مجھے بتائیں سوائے مادر لینڈ کا رشتے کے بھارت کے ساتھ اس وقت کون سے ملک کی سفارتکاری چل رہی ہے جس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن مل رہی ہے, جو میڈیا کی جو ٹاپ جو اس وقت جو بین الاقوامی جریدے ہیں جو کہ وہ مرکز نگاہ بنا ہوا ہے کسی سفارتی تعلق میں, یہ کوئی بریک تھرو ہوا ہو؟ یہ ڈمی قسم G20 تو پتہ نہیں G6 اور یہ جناب برکس وغیرہ کا, یہ ان چیزوں سے بھارت کا سفارتی طور پر ایران کے ساتھ جو انہوں نے اس وقت سلوک اختیار کیا جب ان کی یہی قیادت آیت اللہ خامنئی جب شہید ہوئے تو آفیشلی انہوں نے اس کی مذمت تک بھی نہیں کی, اظہار افسوس تک نہیں کیا. آپ دیکھیں پوری میناب اسکول کے 160 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے, معصوم فرشتے, ان کے لیے ان کا فارغ. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا, ذرا شارٹلی کنکلوڈ کر لیں. تو ہمیں اس وقت جو ہے ایران کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں, جو ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ہم نے جدید خطوط پر استوار کرنے اپنے تعلقات کو. ورلڈ آرڈر کا شیرازہ اس نے بکھیر دیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, ریجن میں نئی فارمیشنز ہو رہی ہیں, نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. ہم اپنا جو 4 فریقی ابھی وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوا تھا, تو میرے خیال میں ان کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے بہت ساری چیزیں, کس طرح ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھ جانا چاہیے, اور بہت ساری چیزیں نئے ورلڈ آرڈر کے ساتھ بھی سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ معاملات جو ہے پوری دنیا میں بہت سپیڈ سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, آپ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب آپ نے مجھے جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب آپ نے بھی مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.